دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے خواہش جمع۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عورتوں میں مرد کے ساتھ خواہش جمع کا بہت زیادہ ہونا ہی خواہش جمع کہلاتا ہے۔ دوران مباشرت مطمئن نہ ہونا، سیٹسفائیڈ نہ ہونا اور شدید خواہش کا اظہار ہی اس کی علامت۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ اس کی علامت ہے، یہ ایک نفسیاتی مرض ہے۔ جتنا زیادہ کثرت مباشرت ہو اتنا ہی اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض مریضہ اس حالت میں پاگل تک ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ مرض نہیں ہے۔ ان گھریلو عورتوں کو شرم اس کو دبائے رکھتی ہے۔ ان کی 8 گنا طاقت صرف دوران مجامعت تک ہی محدود رہتی ہے، اور مکمل یا کامل جمع سیٹسفیکیشن ان میں خواہش بھی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مرد ہی عورتوں کو بار بار متحرک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بار بار انہیں چھیڑ چھاڑ کے تبھی انہیں گرم جوش کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس لیے یہ مانا جاتا ہے کہ نفسیاتی حالت کی تبدیلی سے ہی یہ مرض ہوتا ہے۔ حقیقت ہے کہ جنہیں یہ مرض ہوتا ہے انہیں کوئی بھی مرد پھر مطمئن نہیں کر پاتا، اس لیے کیونکہ خواہش محبت بھی کہتے ہیں، اسی کو ہم خواہش محبت بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگرچہ دونوں مرض حقیقتاً دو ہیں۔ ایک میں مباشرت کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے مختلف طریقوں سے غیر قدرتی طریقوں سے ہی ظاہر کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جسم میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی، جبکہ دوسری یعنی خواہش محبت والی مریضہ اپنی پسندیدہ مرد کے ساتھ ذہنی جسمانی مباشرت کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ یعنی جو اب اس کو ہم تھوڑا سا آسان ورڈنگ میں کرتے ہیں، محبت کی جو پیاسی ہوگی، ٹھیک ہے، مطلب جسے اس قدر سیکس سے لطف نہیں بلکہ اسے بوس و کنار فور پلے سے زیادہ انجوائے کرتی ہوگی، تو وہ کیا کرے گی، اپنے جو مرد ہوگا اپنی پسند کا، اس کے ساتھ ہی اس کی خواہش کا اظہار کرے گی۔ یہ حالت بیان کی جا رہی ہے، لیکن وہ مکمل طور پر مباشرت نہیں کر پاتی۔ خواہش جمع کی مریضہ بھی مرد کے ساتھ مباشرت چاہتی ہے، نفسیاتی طور پر جمع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حقیقی خواہش صرف جمع جسمانی ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حقیقی جو خواہش ہے نا جمع کی، وہ جسمانی ضرورت ہے، نہ کہ ذہنی۔ اب ہماری یہ ہم اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ خواتین و مرد حضرات اس میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ یہ بات یہاں پر بتانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے، کیونکہ پورن موویز جو ہے نا، اس میں آپ کو ذہنی طور پہ کیا کیا جاتا ہے، مفلوج کر رہے ہیں یہ لوگ، ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں آپ کو۔ یہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر مباشرت کر کے سکون حاصل کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مباشرت سے جو سکون ہے، جمع کا جو سکون ہے، وہ جسمانی ہے، نہ کہ ذہنی ہے۔ ہاں، البتہ جسم فریش ہوگا تو آٹومیٹکلی ذہن بھی فریش ہوگا، لیکن اسے ہوس کے پجاری جو لوگ ہیں بن جاتے ہیں، ان کو فحش موویز دیکھ کے، وہ پھر ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ذہن ہے، پتہ ہے آپ کو، جسم ہے نا، دیکھیں اب ایک مرتبہ انٹر کورس کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد آپ کو ریلیکسیشن فیل ہوگی اگر آپ فطری طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے، آپ بڑا کمفرٹ، آپ کو پرسکون آپ کو محسوس ہوگا، لیکن ذہن کو آپ پرسکون نہیں کر پائیں گے، وہ آپ کا جسم ہوگا۔ تو ذہن کو آپ تبھی پرسکون کر پائیں گے جب آپ یہ فحش فلمیں، گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں گے، تو آٹومیٹکلی آپ کا ذہن بھی فریش رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ڈپریشن کا مریض بناتے ہیں، اس طریقے کی وہ کوڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے کی ان کی پروگرامنگ ہوتی ہے تاکہ لوگ نہ ڈپریشن کا مریض بن جائیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ مرد سے عورت چاہتی ہے، اس لیے خواہش صرف اسے ہی ہو سکتی ہے۔ علامات: نوجوانی کے ساتھ ساتھ یہ مرض آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کی خواہش میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ ذہنی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو ذہنی مریض ہوتے ہیں اس کے کبھی کبھی ایک دم بھی ہوتے دیکھا گیا ہے۔ مریضہ اپنی خواہش کو دبائے رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن بعد میں دماغی توازن نہ رکھنے پر خود کو روک نہیں سکتی۔ مریضہ میں اکیلے رہنے کی زبردست خواہش ہوتی ہے تاکہ غیر فطری طریقے سے تصوراتی سکون حاصل کرے۔ جی وہی بات آ گئی کہ جو اس بھی مریض یا مریضہ ہوگی اس کیفیت کو، جو نا جن کو جسمانی سکون، مباشرت سے جسمانی سکون حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ تنہائی میں اکثر بیٹھے رہیں گے یا تنہائی کو پسند کریں گے۔ پتہ ہے کیوں؟
کیونکہ انہیں وہ ذہن میں اس قسم کے خیالات لاتے ہیں، پورن موویز جو دیکھی ہوتی ہیں اس قسم کے خیالات لا کے خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون مل رہا ہے. تو یہ چیز بہت ہی خطرناک ہے، آپ کی جنسی زندگی کو تباہ کر دینے والی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ پورن موویز سے بچیں ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، جیسے بلو جاب ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، نفس کا منہ وغیرہ میں استعمال کروانا اور مکد میں یعنی پخانے والی جگہ سے مباشرت، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ذہنی سکون کو تباہ کر دینے والی ہیں، آپ کی جنسی زندگی کو تباہ کر دینے والی ہیں. آپ فطری طریقے سے اگر اپنی بیوی سے کرتے ہیں تو یقین مانیں آپ تندرست، صحت مند اور بہت کچھ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اصل چیز جو جس کے لیے بنائی گئی آپ وہ اس طرح سے استعمال کریں تو بہت بہتر ہوگا. اچھا آگے چلتے ہیں جی. ایسی عورتوں کے دونوں پستانوں اور اندہام نہانی میں دوران خون کی تیزی ہو جاتی ہے. شرمگاہ میں ایک قسم کی خارش اور اندہام نہانی میں ایک قسم کا چپچپا پتلا سیلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے مباشرت کی نہ ختم ہونے والی خواہش سے مجبور ہو کر مریضہ رات دن اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز اور ناجائز طریقے اختیار کر کے اپنی پاک دامنی کھو بیٹھتی ہے. کتنی افسوسناک بات ہے یہاں پر کہ ایسی جو مریضہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس قسم کی جنہیں لت لگ جائے پورن موویز کی، ٹھیک ہے، اپنی دوستوں سے سیکس کرنے کی اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں بد نظری کی، تو ان کا کیا ہوتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتی کہ طریقہ جائز کون سا ہے ناجائز کون سا ہے، اور وہ اپنی پاک دامنی سے پھر ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ساری زندگی بیچاری شوہر کی غلام بیوی کے بجائے غلام بن کے رہ جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی پاک دامنی کھو بیٹھتی ہے. اس وجہ سے اس کی عزت جو ہے نہ سسرال میں رہتی ہے نہ شوہر کی نظر میں رہتی ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. مباشرت کو برا منختہ کرنے والے کام، غذا، روپ، سنگھار اور ایسے ہی ناول تصویریں پڑھنا وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے. وہی بات آ گئی کہ ایسی چیزوں بس بچیں تاکہ آپ ذہنی مریض نہ بنیں. ٹھیک ہے، اسے ایک مرض سمجھ کر امتحان کرنے کے نتیجے میں ایسی علامتیں دکھائی دیتی ہیں. سانس میں بدبو. اچھا جی یہ آ گئی علامات، اب ذرا غور سے سنیے گا. سانس میں بدبو آ جاتی ہے، منہ سے بدبو آنے لگتی ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اٹک اٹک کے آتا ہے، بڑی تکلیف سی محسوس ہوتی ہے جو اس قسم کی مریض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مریض ہوتا ہے. تشنج، بے خوابی، ٹھیک ہے، بے خوابی آتی ہے، استسقاء اور برے خواب اسے آتے ہیں. ٹھیک ہے، رحم سے ایک قسم کا مواد ملا ہوا خونی جریان اور اس کے ساتھ گندا خون، اسہال، موشن وغیرہ. اچھا جی آگے پڑھ لیتے ہیں اسے وغیرہ. آخر میں جسم میں ورم اور بے چینی پیدا ہو کر دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے. یہ تو بہت ہی خطرناک اسٹیج ہے جبکہ دل کا دورہ پڑتا ہے، اسی وجہ سے پڑتا ہے. جی یقین مانیں یہ بہت ہی انہوں نے اچھی بات لکھی ہے یہاں پر. اچھا آگے چلتے ہیں. اسباب کیا ہے؟ نابالغ عمر سے لے کر نوجوانی کے ابتدائی زمانے تک اور زمانے سنیاس یعنی مینوپاز جب تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مرض زیادہ تر ہوا کرتا ہے، یعنی 50 سال تک، نابالغ سے لے کر 50 سال کی عمر تک یہ مرض بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، جن عورتوں کے اعصاب مضبوط اور جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ہٹی کٹی موٹی تازی، ٹھیک ہے، اور جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں کچھ گول بلیوں جیسی ہوتی ہیں اور ان میں بلا کی چمک ہوتی ہے، چہرہ ایک عجیب مسکراہٹ سے بھرا رہتا ہے ہمیشہ، دونوں پستان بھرے ہوئے اور سخت ہوتے ہیں، چہرہ بڑا، ہونٹ موٹے، دانت، یہ کیا لکھا ہوا ہے، دانت میلے، یہ چمکیلے، دانت میلے، اچھا دانت میلے، اور جن میں خواہش مباشرت کی زیادتی ہو. ایسی عورتوں میں اکثر یہ مرض دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایسی عورتوں میں ذہنی مباشرت سے وہ سکون حاصل کرتی ہیں، نہ کہ آپ انہیں جسمانی سے مطمئن کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو خدا را میں اپنی ٹھیک ہے بہنوں بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان فحش چیزوں سے بچیں، اپنی لائف جو ریئل لائف ہے اسے انجوائے کریں اپنے شوہر کے ساتھ. ٹھیک ہے، بہت سے بیوقوف خود خور اپنی بیوی کو بھنگ، چرس، گانجا یا شراب وغیرہ کا استعمال کرا کر مباشرت کر کے انہیں خوش کرتے ہیں، لیکن اکثر ان کی خواہش زیادہ طاقتور ہو کر پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اوہو کتنی انہوں نے بات اچھی لکھی ہے کہ اکثر بیوقوف جو ہوتے ہیں نا شوہر، چرس وغیرہ، جو ظاہر سی بات ہے جن خواتین کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں، شراب، چرس، بھانگا، اس قسم کی منشیات استعمال کرواتے ہیں تاکہ جوش ملے، لیکن وہ پھر اس کی عادی بن جاتی ہیں اور پھر ان کی طاقت جو ہے نا، ان کی خواہش مزید بڑھ جاتی ہے. تو وہ بیوقوف ہی عورت ہے جو اس قسم کے کام کروا کے ان سے مباشرت کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس طریقے سے ایک طرف تو عورت کی خواہش جمع آگ کی طرح بھڑک اٹھتی ہے اور دوسری طرف ایسے محرک نشیلے مباشرت کے
برے اثرات کے نتیجے میں مرد کے اعصاب اور پٹھوں میں کمزوری آنے لگتی ہے، جس کا نتیجہ کچھ دیر بعد یہی نکلتا ہے کہ پھر وہ اپنے مرد سے مطمئن نہیں ہوتیں۔ اچھا، اس طریقے سے اگر کوئی شور کرتے ہیں نا کہ منشیات وغیرہ کے استعمال کروا کے مباشرت کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا عزبہ خاص اور وہ جلد بوڑھا ہو جائے گا، بہت ہی جلد، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، اس کی بیوی اس سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہو پائے گی۔ عورت تو وہی پہلی مرتبہ کی مباشرت کو یاد کر کے مباشرت کرنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو بد چلن عورتوں کے ساتھ کی وجہ سے شادی سے پہلے غیر فطری مباشرت کے طریقے سیکھ لیتی ہیں، یعنی مشت زنی وغیرہ، خود ہی اپنے پستانوں کو دبانا وغیرہ، اور اپنی ہم عمر سہیلیوں سے، ٹھیک ہے، اس قسم کی گند پھیل کرنا وغیرہ۔ بعد میں ان کی خواہش پوری نہ ہونے پر اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب غیر فطری طریقہ استعمال ہوگا تو وہ بار بار کرنے سے کیا ہوگا، آپ نفسیاتی مریضہ بن جائیں گی۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ یہ اس قسم کی پروگرامنگ کر کے ویڈیوز اور اس قسم کے فحش فلمیں تیار کرتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ مختلف قسم کے امراض سے اس کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ اندہام نہانی کے لبوں میں خارش، ٹھیک ہے، کہ وہ ہونے کی وجہ سے جو عورتیں بار بار شرمگاہ کو کھجاتی ہیں، انہیں بھی سرسراہٹ ہو کر مباشرت کی بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت پیٹ سے کیڑے نکل کر اندہام نہانی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں ناقابل برداشت گرمی سے بے جان ہو کر تڑپتے ہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں، جس سے اندہام نہانی میں یہ جی کیا ہے، آگے اس کو تھوڑا صاف کر لیتے ہیں۔ اندہام نہانی میں سرسراہٹ ہوتی ہے۔ عورت اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتی اور مباشرت کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ رحم اور اندہام نہانی کی تکلیف، گوشت، مچھلی، مسالہ زیادہ استعمال، جنسی ڈرامے، فلمیں، ناول اور تصاویر دیکھنا اس مرض کے متعدد اسباب ہوا کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے پڑھ لیتے تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ علاج: یہ مرض بہت بے شرمی اور بہت ہی بے غیرتی کا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، غیر فطری طریقہ شرم والا تو ہوتا نہیں ہے، بے غیرتی کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہی اسے تو صاف کر لیتے ہیں، مٹی آ گئی ہے ذرا، میں باہر بیٹھا ہوں اس وجہ سے۔ اچھا جی، پہلے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ اندہام نہانی کو بذریعہ ڈوش نیم کا پانی یا پوٹاشیم پر میگنیٹ، یہ پوٹاشیم پر میگنیٹ آپ کو نا میڈیکل اسٹور سے بھی مل جائے گا، 20-25 روپے کا چھوٹے سا ساشی ہوتا ہے اس کا، یہ آپ نے لے لینا ہے کہ ہلکے سے سیال میں اچھی طرح نیم گرم پانی کو پوٹاشیم میں ڈال کرنا، اور پوٹاشیم کو نیم گرم پانی میں ڈال کر اچھی طرح کیا کریں جی، اس سے روزانہ دن میں 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اندہام نہانی کو اس سے دھوئیں، ٹھیک ہے۔ مباشرت سے پرہیز اور ذہنی و جسمانی پرسکون زندگی چاہیں۔ مناسب ادویات کے استعمال کے ساتھ مذہبی معاملات میں دلچسپی لینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب مذہبی معاملات میں دلچسپی لیں، یعنی آپ نماز روزہ کریں، ٹھیک ہے، اور تسبیحات کریں، اپنے درود شریف زیادہ پڑھا کریں۔ اچھا، ایک میں آپ کو یہاں پر بات بتاتا چلوں کہ جو چیز انسان سے نہ چھوٹ رہی ہو نا، کہ جی میں نشہ چھوڑنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ برا کام مان لیتے انسان کے، ظاہر سی بات ہے برا کام ہے، تو اسے اب چھوڑنے کے لیے پتہ ہے اسے کیا کرنا پڑے گا۔ بیچارہ کوشش کرتا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہی کام کر بیٹھتا ہے، تو وہ اس طرح کرتے کرتے آخرکار کہتا ہے یار کہ میں اسے کرتا ہی رہوں کیونکہ مجھ سے یہ چھوٹنا تو ہے نہیں۔ تو اس کے لیے پتہ ہے آپ کو ایک میں بہت ہی اچھی ٹپ بتانے والا ہوں، بہت ہی زبردست طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں، پتہ ہے وہ آپ سن لیں، ذرا نوٹ کریں کہ آپ پہلے تو 5 نمازوں کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کم سے کم، زیادہ پڑھ سکتے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں نا آپ کو کہ شہد کی مکھی سے پوچھا گیا نا کہ تم پھلوں کا کڑوا رس چوستی ہو اور شہد کے چھتے میں نا آ کر میٹھا رس پیٹ سے نکالتی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں رس تو کڑوا چوستی ہوں، لیکن میں جب جہاں سے رس پیتی ہوں نا اور اپنے چھتے تک، اپنے گھر تک پہنچنے تک میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، تو یعنی کڑوا رس بھی میٹھا ہو جاتا ہے درود شریف سے، ٹھیک ہے۔ تو درود شریف سے کثرت کریں، یقین مانیں آپ کو اس سے نفرت ہونے لگے گی، آپ اس چیز کو ترک کر دیں گے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ بھی شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ بھی خیال رہے کہ مریضہ کسی غیر فطری طریقے کو استعمال نہیں کرے۔ اچھا، آگے پڑھ لیتے ہیں۔ کسی غیر فطری طریقے کو استعمال کر کے اپنی خواہش پوری نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ غذا کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، ہر قسم کے گوشت سے پرہیز کرنا چاہیے، مسالہ جات کو چھوڑ کر سبزیوں وغیرہ پر گزارا کرنا چاہیے۔ نیز مریضہ خود کو کسی کام میں مصروف رکھے۔
یہ جی ٹپس تھیں آپ کو خواہش جمع اور جو نفسیاتی خواہش بن جاتی ہے اس کے لیے آپ کو چند ٹپس بتائیں ہیں، آپ ان پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ صحتیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس سے متعلق کچھ سوالات ہوں تو آپ کمنٹس میں بے جھجک ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔